جو لوگ آج کے دور میں موسیقی کو مباحات فطرت قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، قطع نظر اس بات کے کہ ان کا یہ نظریہ قرآن و سنت کے یکسر مخالف اور امت کی اجماعی تعلیمات کے برعکس ہے، ایک لمحے کو یہ مان لیتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی کا جواز ہے، لیکن اس جواز کو مانتے ہی پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جواز کی انتہا کہاں جا کر رکتی ہے، کیونکہ جو لوگ موسیقی کو حرام نہیں جانتے وہ بھی زیادہ سے زیادہ موسیقی کے مباح ہونے کے قائل ہیں، اور مباح شریعت میں وہ چیز کہلاتی ہے جس کا استعمال اس کو جائز یا ناجائز قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن کو لے لیجئے، ویڈیو ہونے کے ناطے ٹی وی ایک مباح چیز ہے۔ اب آپ اس پر معلوماتی پروگرام دیکھیں یا دینی اسکالرز کو سنیں تو یہ مباح چیز جائز اور اس کا استعمال مستحسن بن جاتا ہے، لیکن اگر اسی ٹی وی پر آپ پاکستانیوں غیر ملکی واہیہ ڈرامے، مناظر اور فحش تفریح ملاحظہ کریں تو یہ مباح چیز قطعی حرام و ناجائز ٹھہرے گی۔ اس روح سے آپ موسیقی کو کہاں رکھیں گے؟ فی زمانہ اس وقت ہمارے معاشرے سمیت پوری دنیا میں جو موسیقی رائج ہے وہ انتہائی واہیات، ہوشربا اور فحاشی پر مبنی ہے، جس نے نوجوان نسل کے اندر جذباتی ہیجان بپا کر رکھا ہے۔ کسی مغربی ملک کا دورہ کر لیجئے، نوجوانوں کا 90% طبقہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے یہی فضول اور جذبات کو بھڑکانے والی موسیقی سنتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان ہو یا انڈیا، ہر جگہ منی بدنام سے لے کر شیلا کی جوانی اور پنکی ہے پیسوں والی سے لے کر شکیلا بانو کے راگ نظر آتے ہیں۔ اس قسم کی واہیات شاعری اور فحش مناظر سے بھرپور موسیقی بالفرض محال مباح بھی تسلیم کی جائے تو ان ساری چیزوں کی موجودگی اس کو قطعی ناجائز و حرام ٹھہرانے کے لیے کافی ہے۔ پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کو موجودہ زمانے میں اسلام کے تقاضوں سے ہم آہنگ وہ کون سی موسیقی ہے جس کو اصحاب اشراق مباحات فطرت کا درجہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ قصہ المختصر، اگر موسیقی کو مباح مانا بھی جائے تو فی زمانہ موسیقی کا جو چلن ہے وہ اس مباح چیز کے ناجائز ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور موجودہ زمانے کے فقہا کو پورا حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ موسیقی کو اس کے غیر اخلاقی مواد کی وجہ سے ناجائز قرار دیں، ورنہ جو لوگ موسیقی کی حلت کے قائل ہیں اور اس کے مباح ہونے پر مصر ہیں، ان کے ذمے ہے کہ وہ موجودہ زمانے میں رائج موسیقی میں سے صرف 100 ایسے گانوں کی فہرست مہیا کر دیں جن میں نہ ہی تو جذبات کو برانگیختہ کرنے والی شاعری ہو اور نہ ہی لغو فحاشی سے بھرپور مواد، اور ساتھ میں یہ بھی ثابت کر دیں کہ مسلمانوں کی اکثریت ان کی مہیا کردہ فہرست سے ہی زیادہ تر لطف اندوز ہوتی ہے، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہیں تو پھر اپنی ذاتی تحقیق کے علی الرغم اگر وہ موسیقی کو مباح جانتے بھی ہیں تو فی زمانہ موسیقی کے موجودہ چلن کے باعث ان کو اس کے ناجائز ہونے پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ تحریر تھی محمد فہد حارث کی، اس کو ریکارڈ کیا اسلامک وائس فیصل آباد نے، آواز تھی محمد ابراہیم کی، جبکہ پینلسٹ ہیں محمد اکرم اور فنی تعاون حاصل ہے عمر علی کا۔